السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج میں ایک ایسی مرض جو آج کے زمانہ سے تعلق رکھتی ہے، ذہنی ٹینشن کے وجوہات اور اس کے غذا سے علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہ موجودہ زمانہ معاشی لحاظ سے انتہائی مشکل ترین زمانہ، سیاسی اعتبار سے انتہائی مایوس کن، پریشان کن زمانہ ہے۔ ذہنی دباؤ، تفکرات، پریشانیاں صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ دباؤ دماغ و اعصاب پر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ باقی نظام ہے جسم بھی متاثر ہو کر طبیعت میں چڑچڑاپن، بھوک نہ لگنا، کسی سے بات نہ کرنا، ساری رات آنکھوں میں گزار دینا جیسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، جب آپ ان علامات پر غور فرمائیں گے تو یہ 3 قسم میں منقسم نظر آئیں گی، یعنی 3 گروپس میں 3 طرح کی نظر آئیں گی جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ اب میں آپ کو الگ الگ علامات اور علامات کے مطابق غذائیں تجویز کر کے صرف غذا سے علاج بتا دیتا ہوں۔ اس طرح غذا درست کر کے آپ اپنا یا اپنے دوستوں کا شرطیہ علاج کر سکیں گے انشاءاللہ۔ گروپ نمبر 1 کے مریض اعصابی تیزی کے مریض ہوتے ہیں اور اکثر بلکہ 90% مریض اسی اعصابی تحریک سے متعلق ہوتے ہیں۔ ان مریضوں میں اکثر یہ علامات دیکھنے کو ملتی ہیں: پیشاب زیادہ مقدار میں، سفید نیلگوں آنا، بلڈ لو رہنا، جسم ٹھنڈا رہنا، سستی، نیند زیادہ آنا، آنکھوں میں خارش، بعض کو نیند بالکل نہیں آتی، ٹانگوں میں درد یا بے چینی زیادہ ہونا، نزلہ و زکام، بھوک بند ہو جانا، یہ گروپ 1 کی علامتیں ہیں۔ ایسے مریض اپنا علاج بغیر کسی دوا کے اپنی غذا تبدیل کر کے کر سکتے ہیں۔ صبح ناشتہ کے طور پر بھنے چنے، کشمش کھا کر لونگ دار چینی کا قہوہ پی لیں، کھٹی ریڑکے والی لسی پی لیں، تیز پتی کی چائے بھی پی جا سکتی ہے۔ مربع آملہ، مربع حلیلہ بھی ناشتہ کے طور پر کھایا جا سکتا ہے۔ بیسن انڈے کی توے پر دیسی گھی سے ٹکی بنا کر بھی کھائی جا سکتی ہے۔ سبزیوں میں آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، ٹماٹر، پیاز، کریلے، چھوٹا بڑا گوشت، مچھلی، چٹنی، اچار، تیز مرچ مسالہ سے تیار کردہ سالن بیسنی روٹی کے ساتھ کھائیں۔ فروٹ میں تمام وہ پھل جو خام حالت میں کھٹے ہوتے ہیں۔ مشروبات میں کھٹی لسی، سوڈا واٹر جو کہ زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، شربت فولاد، شربت فالسا، شربت انجبار، سکنجبین، لیمو جس میں نمک نہ ڈالا گیا ہو۔ اعصابی تحریک کے مریض کا جس میں مذکورہ علامات ہوں کا بہترین اور شرطی علاج ہے۔ دوسرے نمبر پر عضلاتی تحریک کے مریض ہیں۔ ان مریضوں میں اعصابی مریضوں کے برعکس علامات نظر آتی ہیں جو کہ یہ ہیں: مریض کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں دھواں جیسی کیفیت ہوتی ہے، پیشاب کم سرسوں کے تیل کی طرح یا سرخ زردی مائل، پیٹ میں گیسز کا دباؤ، قبض شدید، حرکات و سکنات میں تیزی، لب و لہجہ میں تیزی، نیند بالکل نہیں آتی۔ اس مریض کی ٹانگوں میں بے چینی یا درد بالکل نہیں ہوتا، جسم سخت اور سماٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کی بات برداشت نہیں کرتا۔ دراصل یہ ترشی اور تذابیت کا مریض ہوتا ہے۔ لہذا گروپ نمبر 1 کے مریض کی جو غذائیں تجویز کی ہیں ان میں چھوٹا گوشت، بھنے چنے، کشمش، پیاز، ٹماٹر، کریلے کے علاوہ تمام غذاؤں سے پرہیز کریں اور ان کے برعکس جو ملے کھاتے رہیں۔ یعنی ناشتہ میں بھنے چنے، کشمش کھا سکتے ہیں، ٹماٹر، پیاز، کریلے، چھوٹا گوشت، دال چنا، دال مسور، انڈا فرائی، انڈا بیسن کی ٹکی، پالک، سرسوں کا ساگ، باتھو وغیرہ کثرت سے استعمال کریں۔ تمام ترش پھل اور بادی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ مریض آہستہ آہستہ بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ گروپ نمبر 3 گرم مزاج مریضوں کا ہے، یعنی صفراوی ٹینشن اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مریض کے اندر تمام علامات گرمی سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان مریضوں کی اکثر بھوک بند نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات پیٹ میں درد، مروڑ یا پیچس کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جسم کا رنگ زرد، خون کی کمی، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا پیلے رنگ کا آتا ہے، بعض اوقات جلن سے بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے کسی حصے کا سن ہو جانا، ہاتھ پاؤں یا
हल्का सा हाथ पाँव पर वर्म होना, ऐसे मरीज़ के दौरान सफ़र पाँव सूज जाते हैं। हरारत जिस्म ज़्यादा रहती है, सुफरावी बुखार भी हो सकता है। ऐसे मरीज़ चूँकि खुश्की गर्मी के मरीज़ होते हैं, तरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनका इलाज ग़िज़ा हो या दवा, तरी पैदा करना है। लिहाजा इस मकसद के लिए दूध, चावल, सवैयाँ, दूध वाली खीर, दूध वाली दलिया, दूध वाला खिचड़ी, मूली, गाजर, शलगम, तोरी, भिंडी, पेठा, कद्दू, अरवी। फ्रूट में वो तमाम फल जो खाम हालत में फीके होते हैं। मशरूबात में दूध, दूध की लस्सी, गन्ने का जूस, गाजर का जूस, मिल्क शेक, केला, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरीं, शरबत संदल, शरबत बजूरी पी सकते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे पास तीनों तहरीकों की टेंशन के दवाई इलाज के मुकम्मल सेट भी दस्तयाब हैं। अगर कोई ग़िज़ा के साथ दवा इस्तेमाल करना चाहता हो तो ये कोर्स मंगवा सकता है। इस परेशान कुन पागल कर देने वाली मर्ज़ का हमारे पास शर्तिया दवाई इलाज भी मौजूद है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सुर्ख बटन दबाकर साथ बेल पर क्लिक करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।